مشاہد صاحب، یعنی بڑی جنگ ہے اور یہ ہو رہی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان. یہ کس طرح سے جنگ ہو رہی ہے؟ یعنی یہ کوئی فوجیں لڑیں گی آپس میں فیوچر میں، لڑائی ہوگی کیسے، یا یہ اس کی شکل کیا ہوگی؟ فوجیں نہیں لڑیں گی. اچھا. اور یہ وہ ایریا میں جائے گی جس میں آپ کافی ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ آپ نے مجھے یاد ہے کہ 2012-13 کے 10-12 سال ہو گئے ہیں، آپ نے ذکر کیا تھا اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ روبوٹکس اینڈ وہ 5G کی بات ہو رہی تھی، وی ور ڈسکسنگ ان دبئی، اور وہ اس میں آپ نے کافی اپنا یو ور اہیڈ آف یور ٹائمس آئی مسٹ سے. وہ فوکس ہے. دا گریٹ ٹیک رائیولری ایک ڈاکیومنٹ آیا ہے ہارورڈ یونیورسٹی سے، چائنا ورسز دا یونائٹڈ اسٹیٹس، 52 پیجز کا ہے، گوگل میں دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ چائنا از اوور ٹیکنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ. یہی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، روبوٹکس، 5G، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، STEM، سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھمیٹکس، دیٹ از دا کی تھنگ. اور ابھی پرسوں کیا ہوا ہے، شی جن پنگ نے ہوسٹ کیا ہے ٹاپ ویسٹرن ایگزیکٹوز کو، سارے پہنچے ہیں، ایپل ہو، وہ بلیک راک والے، سارے کچھ، اور دے ور سو امپریسڈ. تو نہیں تو یہ ٹیکنالوجی کی اور ڈیٹا کی جنگ ہے. ڈیٹا از دا نیو آئل، یاد رکھیں، ڈیٹا از دا نیو آئل. اچھا. اینڈ جو کہتے ہیں نا وہ اب دنیا اور 21st سینچری ہے، اور اس میں ہائی ٹیک از دا کی تھنگ. چائنا پہلے کہتے تھے فیکٹری ہے دنیا کی، پھر کہتے تھے یہ سول انجینئر ہے، سڑکیں بناتے ہیں، ڈیم بڑے اچھے بناتے ہیں، پھر اب ہے انوویشن، سائنس ٹیکنالوجی. مجھے یہ بتائیں، میں ذرا ایک دفعہ دوبارہ آپ سے بات پوچھتا ہوں، اس کا فال آؤٹ ریجن میں ہوگا جو غزہ میں ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے تقریباً. ہو چکا ہے. اچھا، یہ جو آنے والے دنوں میں ظاہر ہے رشیا اور چائنا تو کھل کے آ گئے فلسطین کے ساتھ. ایک جو اناؤنس کیا تھا 20 ستمبر کو بائیڈن اور مودی نے، آئی میک، انڈیا، مڈل ایسٹ، اسرائیل، یورپین یونین اکنامک کوریڈور، یاد ہے؟ اس کو اردوغان نے تو پہلے ہی اڑا دیا، لیکن اٹ از ناؤ بریڈ انڈر دا ربل آف غازہ. غازہ کے ملبے میں وہ دفن ہو چکا ہے. ریئلٹی سے یہ کوارڈ ہے اپنی جگہ، کوارڈ ہے وہ ایسٹ ایشیا کے لیے ہے نا، وہ ڈائریکٹلی چائنا کو کنفرنٹ. اچھا. آسٹریلیا، جاپان، انڈیا. آسٹریلیا کدھر ہے؟ آسٹریلیا میں ایک شفٹ آ گئی ہے، چائنا کی بہت بڑی فتح ہوئی ہے. ابھی وانگ جی ان کے وزیر خارجہ گئے ہیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، اور دونوں کو میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا جو امریکن کیمپ سے تھوڑا سا ادھر لے آئے ہیں، فرق پڑ گیا ہے. آسٹریلیا ول بی مور نیوٹرل ناؤ. اچھا. صرف ان کے کیمپ میں جاپان، انڈیا اینڈ فلپینس، یہ سالڈلی امریکن کیمپ میں ہے ایشیا میں اس وقت. اچھا. جاپان، انڈیا اینڈ فلپینس. اب آسٹریلیا کو میں شامل نہیں کروں گا اس میں. اچھا. تو اچھا، ایران جو ہے، ایران کی کیا پوزیشن ہے ود انڈیا؟ کیونکہ ایران امریکہ کی پابندیاں بھی ہیں، امریکہ پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ جی آپ کی جو پائپ لائن ہے اس کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں، لیکن انڈیا ایران کے ساتھ، ان کے انڈیا ایران کے انڈیا پہ پابندیاں لگی ہیں، بہت قریبی ہے. اچھا. وہ پرواہ نہیں کرتے امریکن NOC کی. ہم تو ہاتھ ملتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں نا کہ وہ ویور آئے گا یا صاحب بادر کا موڈ کیسا ہے. انہوں نے بات نہیں کی، کیونکہ دیز آر کور انٹرسٹ، اور انہوں نے طریقہ بھی ڈھونڈ لیا. تیل بھی سب لے رہے ہیں، روس سے بھی تیل لے رہے ہیں، اور ایران سے بھی کولیبوریشن کر رہے ہیں. اور چاہ بہا پر تو ان کی بڑی پرانی کولیبوریشن ہے، لیکن وہ اسپیشل ریلیشن شپ ایران سے نہیں بن سکی کیونکہ امریکہ کی وجہ سے. امریکہ نے اس شرط پر نیوکلیر ڈیل کی 2006 کی. چابہار جو ہے، چابہار کو چائنا بننے دے گا؟ بننے دے گا. اچھا. چائنا بننے دے گا کیونکہ افغانستان نے اب کہا ہے کہ آؤٹ لیٹ ٹو دا سی فار افغانستان از چابہار. اچھا. تو اس کا مطلب گوادر پیچھے جا رہا ہے؟ نہیں، گوادر ادھر ہی ہے، لیکن گوادر میں ہم نالائکی تو بند کریں نا. اگر گوادر پورٹ اتھارٹی پر دہشت گردی ہوگی اور ہر سال 2 سال بعد ہو جاتی ہے متواتر، یا دھرنا ہو جائے گا، پچھلے ہفتے دھرنا بھی تھا ایک، تو آپ اور چائنیز کو آپ نے بند کر دیا ہے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں، باہر نہیں نکل سکتے. ان کو خوف زدہ ہیں کہ بازار جائیں گے دہشت گرد مار دیں گے. اگر گوادر کے اندر سیکیورٹی آپ پرووائڈ نہیں کر سکتے، دیٹ از آر رسپانسبلٹی، آر سسٹم، آر گورنمنٹ، فیڈرل اور پروونشل. نہیں تو پھر یہ کس طرح پکچر بنے گی کہ چابہار از بینگ ڈیولپڈ، اور چائنا بھی سپورٹ کرے گا، اور افغانستان کی نے پہلی دفعہ انویسٹمنٹ کر لی ہے. تو وہاں پر ایک چیز ہے کہ افغانستان کی جو پہلی انویسٹمنٹ ہے طالبان رجیم کی کہاں ہوئی ہے، $35 ملین انہوں نے انویسٹ کیے ہیں. نہیں تو پھر انڈیا اور چائنا یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے چابہار پہ، جیسے وہ حسینہ واجد کی جگہ پہ. انڈیا نہیں، ایران اور چائنا.
ایران نہیں، انڈیا کی انویسٹمنٹ کیا بنا؟ انڈیا ہٹ گیا پیچھے، انڈیا پیچھے ہٹ گیا، جی پیچھے، اچھا وہ امریکن پریشر کے تحت انڈیا پیچھے ہٹ گیا۔ اوکے، تو وہ انڈیا کو کہا گیا تھا یا تم نیوکلیر ڈیل کرو یا آئی پی آئی کرو۔ اچھا، ان دونوں ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں حالیہ عرصے میں، یعنی ایران اور افغانستان کے ساتھ کشیدہ ہوئے ہیں اور چائنا کے ساتھ بہت کلوز ہو گئے ہیں ایران، نہیں ایران اور دیکھیں نا، ہمارے 4 میں سے 3 ہمسایوں سے تعلقات خراب ہیں۔ انڈیا نے خیر خود پنگا لیا تھا، حملہ کیا تھا، لیکن ایران اور افغانستان میں ہمارا ملٹری کلیش تو ہوا ہے نا، اور چائنا خوش تو نہیں ہے کہ ان کے بندے مارے جا رہے ہیں ادھر، یکے بعد دیگرے کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ میں نے تو کوئی نہیں دیکھا کیفر کردار تک پہنچایا ابھی تک کسی کو، پکڑا بھی نہیں گیا، نہ آپ پریونٹ کر سکے ہیں، نہ آپ پروٹیکٹ کر سکے ہیں، نہ اچھا ایران جو ہے وہ اب چائنا کے زیادہ قریب ہے پاکستان سے یا پاکستان زیادہ قریب ہے؟ میرے خیال میں دونوں اتنے ہی قریب ہیں۔ پاکستان بڑا قریب ہے، دیکھیں نا 23 مارچ کو چائنیز پیپلز لبریشن آرمی کا کنٹینجنٹ آیا اور کمال کی مارچ پاس کی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایران کے ساتھ بھی مشقیں کر رہے ہیں نا، ایران کے ساتھ ان کی نیول ہوئی ہے، چائنا، رشیا، ایران، تو دونوں کے ایک ایٹ پار ہیں، لیکن اس وقت چائنا افغانستان کے زیادہ قریب ہے بنسبت پاکستان افغانستان کے۔ اچھا، تو دونوں جو پاکستان کے ہمسائے ہیں مغربی، چین ان دونوں سے بڑے اچھے تعلقات رکھتا ہے، پاکستان کے برعکس۔ اچھا، اس کو ٹھیک کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ اس کو ٹھیک کرنے کا آپ چائنا کو انوالو کریں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں افغانستان کے لیے وی نیڈ اے ریجنل اپروچ۔ 6 ہمسائے ہیں افغانستان کے، پاکستان، ایران، چائنا، تاجکستان، ترکمنستان، ازبیکستان، اس میں اس کو بھی ڈالیں، اپنا رشیا کو بھی، امریکہ بھی چاہتا ہے اگر ہے تو ان کو ایڈ کر کے چائنا کے ذریعے ہم اپنے تعلقات بہتر کریں۔ اللہ کی شان، ایک زمانہ تھا کہ چین ہمیں کہتا تھا کہ ہمارے ان سے رابطے کراؤ، اب ہمیں کابل جانا پڑے گا وایا بیجنگ۔ بڑی تیزی سے ڈیٹوریٹ ہوئی۔ اچھا، ہماری ریجنل اپروچ، ہمیں ریجنل ریسیٹ کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب، ہماری خارجہ پالیسی اس پہ ڈرفٹ ہو رہی ہے۔ نہیں تو کیا اچانک کیا ہو گیا یہ تو بہت عجیب سی بات ہو رہی ہے نا، ہمارا کوئی اسٹریٹجک فوکس ٹھیک نہیں۔ ہماری افغان پالیسی 3 دفعہ تو چینج ہو چکی۔ جب امریکن کا قبضہ تھا تو ہم طالبان کو سپورٹ کرتے تھے کہ افغان طالبان گڈ طالبان ہیں، جب امریکہ کا قبضہ ختم ہوا تو ہم نے ٹاک شروع کر دی، ہمارے فوجی افسر بھی گئے ادھر، ڈی جی آئی ایس آئی بھی گئے کابل مذاکرات کرنے ٹی ٹی پی سے، اور اب یہ ہوا گیا کہ اب بمباری کی نوبت آ گئی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور پھر بارڈر بھی بند کر دینا۔ اس وقت ایران افغانستان کی تجارت پاکستان افغانستان تجارت سے بہت زیادہ ہے، لیکن ہم تجارت کی بات کرتے ہیں، 3 ہمسایوں سے باڑ لگی ہوئی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد کو روکنے کے لیے باڑ بنائی تھی، اب ہم کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد وہ ویزا لے کے آتے ہیں تو چائنا کے تھرو بارڈر بند کر دیتے ہیں۔ چائنا کے تھرو معاملات ٹھیک کرنے چاہیے۔ یس، بھی کرنے پڑیں گے، آپ کو ریجنل ریسیٹ کی ضرورت ہے۔ آپ اور اگر چائنا سے ہمسایوں سے پنگا نہیں لے سکتے تو اس کا اثر جو ہے وہ باقی عرب کنٹریز کی انویسٹمنٹس پہ سب پہ پڑے گا۔ کس کا؟ یعنی اگر چائنا کے یہ ایشوز آ رہے ہیں نہیں، جو پاکستان کے اندر دیکھیں ایک اور چیز ہوئی ہے، پاکستان کے اندر جو ایشوز ہیں دہشت گردی کے، چاہے بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، ان کا تعلق اب ریجنل جیو پالیٹکس سے ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا ٹی ٹی پی، اس کی جڑیں افغانستان میں ہیں، بی ایل اے اس کا لنک ایران سے تو ہے نا، ایران کا بھی رول ہے، ایران کہتا ہے کہ جیش العدل پاکستان میں ہے، ہم کہتے ہیں بی ایل اے ایران میں ہے، تو ہمیں ان سے مل کے کرنا پڑے گا۔ اور چائنا جو ہے وہ خود وکٹم ہے ٹیررزم کا، وہ تو خود ان کے پیچھے مظلوم ہے اس حوالے سے، اور میرے خیال میں چائنا نے جو آپ کو آفر کیا ہے کہ ہم مل کے دہشت گردی کا مقابلہ کریں، وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ آفر۔ کسی اور ملک کو نہ لائیں، مغربی ملک کو، اس ایشو کو ہم خود ہینڈل کریں ریجنلی، اور چائنا سے مل کے ہینڈل کریں، کیونکہ اگر ہم سے خود قابو نہیں آ رہی سچویشن تو ہمیں پھر کام کرنا پڑے گا نا ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے ذریعے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا اٹھے اوپر، یا امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا کہیں دبا دبائی رہے؟ امریکہ چاہتا ہے، انڈیا میں یہ سوچ بھی، میری کچھ لوگوں سے بات نہیں، کہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ بھی ہے، وہ جو تھوڑے دن بعد میں وہ اٹھے ضرور، دھمکی لگاتے ہیں، اٹھے ضرور، لیکن وہ اٹھے چین کے خلاف۔ امریکہ میں تھوڑی سی میرے خیال میں ایک ریویو ہوا ہے انڈیا پالیسی کا۔ اچھا، 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک، یوکرین، انڈیا نے ساتھ نہیں دیا امریکہ کا۔ دوسرا، یہ دہشت گردی جو انڈیا کے رعب پھیلا رہا ہے مغرب ممالک میں، وہ ہو گیا۔ اور تیسرا، ہندوتوا۔ انڈیا کے اندر بڑی شکایتیں، انڈیا کی جو شکایتیں ہیں نا وہ امریکہ تک پہنچ گئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کی جمہوریت، انڈیا کی سیکولرزم،
انڈیا کا جو سارا لبادہ تھا وہ تو ہیومن رائٹس کا وہ تو بے نقاب ہو گیا نا. وہ تو ایک بڑی ایک بدبودار قسم کا ایک ہندوتوا ریاست بن رہی ہے جو تقسیم کی بنیاد پر, تضاد کی بنیاد پر, اسلام دشمنی کی بنیاد پر لیکن کیا نہیں جیسی بھی بن رہی ہے امریکہ تو ایکسیپٹ کرنے پہ مجبور ہے نا اس کو. وہ تو ایکسیپٹ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے, وہ تو کر لیتا ہے نا. وہ تو لیکن وہ ہاں وہ تو امریکہ کا وہ ایشو نہیں ہے. تو امریکہ کا کوئی دین مان نہیں ہے اس معاملے میں, اصولی موقف تو نہیں ہے نا ان کا. وہ تو کہتے ہیں جی ہمارا جو اسرائیل جیسے ملک جو فیشسٹ ملک ہے جو قتل عام کر رہا ہے اس کا تائید کر رہا ہے امریکہ, تو اور کیا رہ گیا. نہیں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ یعنی کتنا ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ, یعنی مطلب چائنا کے مقابلے میں تو انڈیا کو چائنا کے لیے کھڑا کر رہا ہے. پاکستان کو بھی ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ ان کو ضرورت ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وی شوڈ ناٹ پٹ آل آور ایگز ان دا انڈین باسکٹ. یہ مجھے میرا یہ مشاہدہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے بھی ہم تعلقات اچھے بنا کے رکھیں, پاکستان کو بھی ہم کسی لیول پر ناٹ ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر لیکن اس سے ایک سٹیپ بلو ہم اس سے رکھیں اچھے تعلق, خوشگوار تعلقات, سیاسی, سفارتی, اقتصادی اور پیپل ٹو پیپل تو ہے ہی ہیں. لیکن وہ پائیدار دوستی نہیں ہوگی کوئی پاکستان کی. ہاں پاکستان کی مطلب اسٹریٹجک یعنی نہیں ہوگی, یعنی پاکستان یا چائنا کے اگینسٹ کھڑا ہوگا, یعنی نہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. وہ تو دیکھیں نا, تو پھر اس کو لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو پوری طرح چین کی گود میں نہ جانے دیں, ہم اپنا بھی رکھیں کوئی اسلام تو. اچھا اس قسم کی. لیکن ایک وہ ٹائم ایسا نہیں آ رہا کہ جہاں پر آپ کو ایک ڈیسیجن لینا ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان از ٹو بگ اینڈ ٹو امپورٹنٹ کہ ہمیں کوئی کہہ سکے کہ تم اس کیمپ میں آؤ. وی کین ٹیل دیم ٹو گو ٹو ہیل. ہم تو پہلے بھی کر چکے ہیں. یہ کب کہا ہم نے, یہ کب کہا ہم نے گو ٹو ہیل, یہ تو نیوکلیئر پروگرام نے کیا تھا, چائنا جب کیا تھا. سر مطلب یہ ابھی اس وقت تو مطلب اس وقت حالات بہت ہی ڈرے ہیں, اب تو بہت ہی خوفزدہ ہو گئے, اب تو آئی ایم ایف کے نیچے ہے اور دوسری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کتنا ٹائم ہے پریکٹیکلی ہم نے پالیسی ایران کے اوپر ہم نے کی, جنرل ضیاء کے زمانے میں, ایوب خان کے زمانے میں ہم نے کیا چائنا کے ساتھ, یہ نہ بھولے ہم نے. اور نیوکلیر بام بنایا ہم نے, اور اس میں ساری فوجی حکومتیں بھی, سیولین حکومتیں. آج نارتھ کوریا کے اوپر ویٹو کر دیا ہے, آپ دیکھیں نا, انہوں نے نارتھ کوریا سے کیوں امریکہ ڈرتا ہے؟ نیوکلیر بم کی وجہ سے. 2.5 کروڑ کی تو آبادی ہے, چھوٹا سا ملک ہے, اس نے وہ جس طرح وہ بات کرتا ہے. اور رشیا کے ساتھ نارتھ کوریا کا الائنس, اور چائنا کے ساتھ, اور ایران کے ساتھ بھی ہے. ایران کے ساتھ بھی ہے. اچھا ہمارے ساتھ بھی رہا ایک دور میں, ویسے ہمارے ساتھ بہت خاص تھا 1990s میں, ہمارا بڑا قریبی تھا. اچھا مجھے نہیں, اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوا, ان کو بھی ہوا تھا. اچھا اچھا بہرحال یہ مجھے بتائیں کہ یہ آٹو کریکٹ یا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے کہ ہم اس ساری پالیسیز میں. یہ سال بڑا اچھا ہے, امریکہ بزی ہو جائے گا الیکشن کیمپین میں, جون تک مودی بھی بزی اپنے الیکشن کیمپین, پھر نئی گورنمنٹ آئے گی. اس وقت پاکستان کے پاس اسٹریٹجک سپیس ہے. 42 سال کے بعد ہوا ہے کہ افغانستان کی سرزمین میں کوئی بیرونی فوجی نہیں ہے, نہ روسی ہے, نہ امریکی ہے, نہ کوئی اور ہے, اور بنیادی طور پر اوور آل سچویشن پیس ہے, کوئی خانہ جنگی نہیں ہو رہی, کوئی اور نہیں. اور سی پیک ہمارے پاس ہے, سینٹرل ریلیشن ہم ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. عرب ملک بھی چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلق بنائیں, خاص طور پہ سعودی عربیہ, قطر اور یو اے ای, اور ایران اور افغانستان سے معاملات ٹھیک کریں. تو میرے خیال میں ہم بڑا, اور ساؤتھ ایشیا میں نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا, تو یہ چند اگلے چند مہینے پاکستان کے لیے ہم اپنی سمت رکھ رہے ہیں. اس کا ایک بنیاد ہے, پاکستان کے اندر دست شفا کی ضرورت ہے. ہم اتنے فرنٹ نہیں کھول سکتے. ایک فرنٹ آپ نے کھولا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, ایک ایران کے ساتھ, ایک افغانستان کے ساتھ, ایک دہشت گردی کا فرنٹ ہے, ایک انڈیا کا فرنٹ ہے. کتنے فرنٹ پر آپ لڑیں گے؟ یو ہیو ٹو ڈیفیوز دیٹ. اتنی کوئی ریاست بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ ملٹیپل فرنٹس پر لڑ سکتی ہے. امریکہ جیسے سپر پاور کا کیا حال ہو گیا ہے کہ ان کی لڑائی, ایک ان کی اندرونی لڑائی چل رہی ہے ٹرمپ اور بائیڈن کی, اور دوسری لڑائی چل رہی ہے ان کی غزہ میں, اور تیسری چل رہی ہے چائنا کے ساتھ, اور چوتھی چل رہی ہے روس کے ساتھ. امریکہ از اوور, اور افریقہ نکل گیا ہے, اور ان کے اپنا ہوئے. تو امریکہ نہیں کر سکتا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ دانش مندی بھی ہمارے لیے یہ ہونی چاہیے کہ ہم اندر کے معاملات سیٹل کریں, اور جس کا مینڈیٹ ہے وہ تسلیم کریں. کیا بات ہے, آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی وہ آپ قبول کریں. ہم خود کہتے ہیں وی فالو دا کانسٹیٹیوشن, ورنہ پھر ایک اور فرنٹ کھل جائے گا, ججز کے ساتھ بھی کھل جائے گا. کتنے فرنٹ ہم کریں گے؟